من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتمت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصادقين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. سورہ قصص کی 26, 27, 28 یہ 3 آیتیں ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں. جیسے آپ سن رہے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ ابتدائی زمانہ جو ابھی اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا تھا اور آپ مدین پہنچ کر اور وہاں 2 لڑکیوں کی مدد کرنا اور اس کے بعد پھر ان کے والد کے پاس ان کو پہنچنا اور ان کے یہاں جا کر اپنا سارا واقعہ کہہ سنانا اور پھر اس بزرگ کا حضرت موسیٰ کو تسلی اور تشفیع دینا کہ تم ڈرو مت، اللہ تمہیں ظالموں سے بچا لیا ہے، اب اطمینان سے رہو. اسرائیلی روایتیں بالکل اس کے مختلف ملتی ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلی راویوں نے بڑی خیانت کی ہے تاریخ کے ساتھ. انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ بھی بڑا ظلم اور جبر کا معاملہ کیا ہے اور ان کی روایتوں کو اگر دیکھیں گے تو ان کی روایتوں میں ملتا ہے کہ جیسے ہی پتہ چلا حضرت موسیٰ کے واقعے کو سن کر اس بوڑھے آدمی نے اس کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے سبب سے فرعون کی حکومت تھس نس ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، جس کی پیشن گوئی کی گئی ہے یہ وہی لڑکا ہے. تو یہ سننے کے بعد اس نے فوراً حضرت موسیٰ کو قید کر دیا تاکہ فرعون سے انعام حاصل کرے. یہ اسرائیلی روایتیں ہیں. مگر قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے واضح کر دیا کہ نہیں، یہ غلط ہے. وہ شخص نیک تھے اور انہوں نے حضرت موسیٰ کو تشفیع اور تسلی دی اور کہا کہ اللہ نے تمہیں ظالموں سے بچا لیا، بس ہے، تم اطمینان رہو، اب تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. جیسا کہ اسرائیلی روایتوں سے حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی کچھ ایسی باتیں انہوں نے لکھ دی، جبکہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے اتنے بڑے خیر خواہ کہ حضرت موسیٰ ہی کی برکت سے بنی اسرائیل ایک تاریخی قوم بنی. مگر ایسے ہیرو کے ساتھ بھی اسرائیلی قوم کے لیے جنہوں نے جتنی جدوجہد کی، ایسے موسیٰ کے ساتھ بھی انہوں نے تاریخ کے معاملے میں بڑی ناانصافیاں کی ہے اور بہت سی ایسی باتیں ان کی طرف حضرت موسیٰ کی طرف انہوں نے باتیں کہی ہیں جو ایک عام آدمی کے لیے بھی نہیں کہی جا سکتی. مگر قرآن جو ہے ایک نبی ہونے کی حیثیت سے حضرت موسیٰ کے اور آپ کے مقام کو اور آپ کے مرتبے کو مد لحاظ رکھ کر آپ کی سچائی بھری زندگی کو واضح طور پر سچائی کے ساتھ قرآن نے پیش کیا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قالت احداہما یا ابت استأجر. دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، فوری نہیں کہا ہوگا، یعنی کچھ مدت کے بعد جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ نوجوان یہیں رہ رہے ہیں، یا پھر کچھ دنوں کے بعد جب ان کے اس خیر کے عمل کو سن کر جب ان کے باپ نے ایک وقت کی دعوت کے لیے بلایا ہوگا اور پھر ان کا جو ہے
اس طرح سے آنا جانا دیکھ کر اور ان کی اچھائی اور ان کی خوبی اور ان کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر ان میں سے ایک لڑکی نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان 2 لڑکیوں میں سے، ان 2 عورتوں میں سے ایک عورت نے اپنے باپ سے کہا ابا جان ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ یعنی ایک تو مضبوط اور امانت دار، مضبوط بھی ہے، طاقتور بھی ہے، جوان ہٹا کٹا بھی ہے، اور دوسرا امانت دار بھی ہے، قوی الامین ہے، امانت دار ہے، اور جس کو ملازم رکھنا ہمارے لیے بہتر ہے وہ یہی شخص ہو سکتا ہے جس کی ملازمت ہمارے لیے فائدہ مند، سود مند ہو سکتی ہے، جس سے ہمیں کوئی نقصان کا بھی خطرہ نہیں ہے، جس سے بے وفائی کی بھی کوئی جو ہے ہمارے لیے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اس نوجوان کے اندر ہمیں جو ہے طاقت اور قوت بھی اور امانت داری بھی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو ان کی بیٹی نے غور سے جو ہے دیکھا ان کی زندگی میں، حضرت موسیٰ کے برتاؤ سے، ان کے بیہیویئر سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے، ان کا جو ہے کئی دنوں کا مورخین نے جیسے لکھا ہے کہ کئی دن جو ہے آبزرویشن کیا ہوگا، کئی دن دیکھا ہوگا ان کو، ان کے حالات کو، ان کے عادت و اطوار کو، ان کے جو ہے پاک دامنی کو، کہ جب یہ دعوت کے لیے ان کو لایا گیا تھا تو کس طرح سے جو ہے اپنی نظروں کو نیچے کر کے حیا کے ساتھ بڑے ہی جو ہے حیا کا خیال رکھتے ہوئے، جن کی نظروں میں بھی حیا تھی، جن کا جو ہے مکمل طریقے سے جو ہے وفا شعار تھا، ان کا پورا روز مرہ کو جو انہوں نے دیکھ لیا تھا اور کئی دنوں سے آبزرو بھی کر رہے تھے، ان سارے باتوں سے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ بہترین آدمی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ اور ایسے بھی جیسے حضرت موسیٰ نے اس بزرگ آدمی کے سامنے اپنی ساری زندگی کی داستان رکھی تھی تو ان کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ بڑے اونچے اور عمدہ خاندان کا فرد ہے اور اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔ یہ سارے واقعات کو جو آپ کی زندگی کے، حضرت موسیٰ کی زندگی کے واقعات کو بڑے بزرگ آدمی نے سنا تھا تو ان کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی بہت بڑا انسان بننے جا رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دیکھ کر، سن کر ان کو یقین ہو گیا کہ یہ بڑا امین ہے اور اسے اپنے یہاں اجرت پر رکھنا بہت بہترین ثابت ہوگا، ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو اسی وجہ سے آپ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے اپنے بوڑھے باپ کو یہ مشورہ دیا۔ تو قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج۔ اب باپ نے سوچا کہ ایسا ایک نوجوان ہٹا کٹا بندہ ایسے ہی اگر کام پہ رکھ لیا جائے، گھر میں 2 جوان بیٹیاں ہیں، ایسے کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ معاملہ جو ہے یہاں پر سوچنے کا ہے۔ تو اسی لیے ان کے والد نے بڑے غور و خوض کے بعد یہ نتیجے پہ پہنچے کیوں نہ ہم اپنے 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی جو صفورہ نام کی تھی، بڑی بیٹی، جیسے مورخین نے لکھا ہے، صفورہ نام کی بڑی بیٹی نے بڑی بیٹی کو حضرت موسیٰ کے نکاح میں دینے کا خیال آیا باپ کو، اور انہوں نے اس خیال کو جو ہے، اس ارادے کو جو ہے پختگی میں لے کر اور اس کو جو ہے مکمل طریقے سے جب ارادہ ان کا پکا ہو گیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بارے میں گفتگو کی۔ بجائے نوکر رکھنے کے، بجائے جو ہے اپنے گھر میں مزدور رکھنے کے، کیوں نہ جو ہے جوان بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی سے نکاح کر دیا جائے تو معاملہ بھی جو ہے پاک دامنی کا، حیا کا، پردے کا، یہ ساری باتوں کا معاملہ بھی صاف رہے گا اور جس سے خوف بھی نہیں رہے گا، جس سے جو ہے جوان بچوں کے بیچ میں کوئی معاملہ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اس طرح سے بھی اس باپ نے ساری باتوں کو غور و خوض کرنے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچے، اور نتیجے پہ پہنچ کے اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا، یعنی ان لڑکیوں کے باپ نے، بزرگ نے کہا حضرت موسیٰ سے، میں چاہتا ہوں، میں انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر لوں۔
2 بیٹیاں ہیں، اس میں سے ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر لوں، بشرطے کہ شرط رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ شادی کرتے ہی تم اپنی بیوی کو لے کے بازو ہو جاؤ بولے تو ہمارا معاملہ یہاں پہ جو ہے مجبوری کا ہے، ہماری کمسنی یعنی ہماری جو ہے بڑھاپے کا معاملہ ہے، اور بچیوں کے 2 بچیوں کی ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ ایک لڑکی سے اگر نکاح کر کے تم لے چلے جاؤ تو ایک اور بیٹی کی ذمہ داری میرے سر پہ رہے گی اور میرا بڑھاپا بھی میرے لیے بوجھ بنے گا، تو اسی لیے تمہارے ذمے ایک کام ہے اور وہ شرط ہے۔ اگر اس شرط کو تم قبول کرتے ہو تو پھر جو ہے ہم آگے کی کارروائی کریں گے۔ جیسے ہمارے یہاں منگنی وغیرہ بولتے ہیں نا، تو حضرت موسیٰ کے اور اس بزرگ آدمی کے بیچ میں جو ہے یہ منگنی کے درمیان میں ہونے والے شرائط، دیکھیے ایک زمانے دراز سے ہزاروں سال پہلے کی تاریخ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلامی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ڈیمانڈ جو ہے لڑکیوں کی طرف سے ہی رہا ہے ہمیشہ، لڑکوں کی طرف سے کوئی شرط نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، ظاہری بات ہے کہ نبی خوبصورت بھی ہوتے ہیں، اور ان کی جوانی، ان کی خوبصورتی اور ان کا یہ امانت دار ہونا اخلاقی اعتبار سے ایک بہترین جو ہے اخلاقی اعتبار سے ہر اعتبار سے حضرت موسیٰ میں وہ خوبی، وہ کمالات کا پایا جانا، اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، دلہا کی طرف سے نہیں ہے، دلہن والوں کی طرف سے ڈیمانڈ یہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی ہم اپنی بیٹی اسی وقت دے سکتے ہیں جب تم 10 سال کے لیے ہمارے یہاں مزدوری کرو، نوکر بن کے رہو۔ 8 حجج، اصل میں تو بات ہوئی 8 سال کی۔ 8 سال اگر تم نے ہمارے یہاں نوکری کی تو نوکری کے کرنے کے شرط پہ ہی ہم اپنی بیٹی کو دیں گے۔ بوڑھے آدمی نے یہ شرط لگائی، فَإِنْ أَتَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور پھر انہوں نے کہا اور اگر 10 سال پورے کر دو یہ تمہاری مرضی ہے، ہماری شرط تو 8 سال کی ہے، 8 سال کی شرط ہے۔ 8 سال اگر تم ہمارے یہاں نوکری کرو گے تو اس شرط کے ساتھ ہم اپنی بیٹی صفورہ کو تمہارے نکاح میں دینے کی بات طے کریں گے۔ اصل میں تو یہاں بیٹیوں میں سے کس بیٹی کے لیے تو بات طے نہیں ہوئی، مگر جو بعد میں چل کر حضرت موسیٰ نے بڑی بیٹی ہی سے نکاح کیا جن کا نام صفورہ تھا، تو اسی لیے میں نے وہ نام ظاہر کیا۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو شرط انہوں نے رکھی حضرت موسیٰ کے سامنے کہ 8 سال آپ کو پورے کرنا ہے نوکری کے، اگر تم نے 10 پورے کر لیے تو تمہاری مرضی ہے۔ تو قرآن سے نبی علیہ السلام کے فرمودات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مکمل کرے۔ 8 سال پر کب پورا ہو جاتے اور کب میں اپنی بیوی بچوں کو لے کے چلے جاؤں، آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو مکمل 10 سال کی 10 سال کی مدت آپ نے پورا کر دیا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اب یہاں بات منگنی سمجھو، ہمارے یہاں جو منگنی ہوتی ہے اس منگنی میں لڑکی والوں میں سے ان کے باپ نے شرط رکھی کہ دیکھو بیٹا اگر تم 8 سال تک کی نوکری ہمارے یہاں کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر ہم اپنے 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تم سے کرنے تیار ہیں، اگر تم نے 10 سال پورے کر لیے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، یہ تمہاری مرضی پر انحصار ہے۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جواب میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو آپ نے جواب میں کہا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں ہے بلکہ انہوں نے ہی، باپ نے ہی، جو بڑے آدمی تھے انہوں نے ہی کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت موسیٰ ڈر بھی جائیں گے نا کہ یہ کیا بھائی یہ شرط 10 سال کی 8 سال کی لگا رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے نوکری کے بہانے قید کر دے، جیسے پہلے زمانے میں قید کر کے جو ہے غلام بھی بنا لیا جاتا تھا، پھر اس کو بیچ بھی دیا جاتا تھا۔ ایسے جو ہے اچھے شریف زادوں کو بھی جو لوگ جو ہے اپنی طاقت اور تلوار کی زور سے اسے قید کر کے پھر اس کو غلام میں بدل کر پھر اس کو بیچ بھی دیتے تھے، اور ہمیشہ کی غلامی میں بھی چھوڑ دیتے تھے، ہمیشہ کا غلام بھی بنا لیتے تھے۔ تو اس سے حضرت موسیٰ کو شاید تھوڑا جھجک ہوئی ہوگی
تو یہاں پہ تو باتیں نہیں ہیں، میں بول رہا ہوں، تھوڑا جھجک ہوئی ہوگی، اسی لیے اس بڑے آدمی نے صفائی پیش کی. کیا صفائی پیش کی؟ میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تمہاری مرضی ہے. ہم نے رائے رکھی ہے تمہارے سامنے کہ دیکھو ایسا ہماری شرط ہے، اگر تم کو یہ پسند آئے تو ٹھیک ہے. اور رہی بات تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوگا ان 8 سال میں کہ تم کو کھانا نہیں دیے جیسا پریشان کر گو ہے تو نوکر ہاج رہنا ہاج رہنا، یہ کرنا وہ کرنا، اتاج کرنا اتاج کرنا، جیسا کہ آج کل کچھ ظالم لوگ جو ہے اپنے مزدوروں کے ساتھ اپنے نوکروں کے ساتھ جو ظلم و جبر کا معاملہ کرتے ہیں، زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالنے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ادھر فیملی کی مجبوری اور ادھر نوکری کی مجبوری، مجبور ہو کر کے وہ ڈپریشن میں جا کے خودکشیاں بھی بہت سے لوگ کر لیتے ہیں. اپنی جانیں جو ہے سولیوں پہ لٹکا کے یا ٹرین کی پٹریوں پہ اپنا سر رکھ کے اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس بڑے آدمی نے کہا کہ تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. ایسا نہیں ہے کہ 8 سال تمہیں قید کر کے رکھ لیے، کھانا بھی دیے نہیں، برابر ڈھنگ سے سونے بھی دیے نہیں، رات میں 3 بجے اٹھا دیے کہ چلو گوبر نکالو، بھینسوں کا جو ہے گندگی صاف کرو، پھر دن بھر سونے نہیں دیا گیا، کھانے نہیں دیا گیا. ایسا کوئی معاملہ تمہارے ساتھ ایسا ناانصافی کا، ظلم و جبر کا، زیادتی کا نہیں ہوگا، بلکہ تم مجھے نیک آدمی ہی پاؤ گے. یعنی انہوں نے اپنی صفائی، بڑے آدمی نے اپنے گھریلو معاملے کی صفائی پیش کر دی کہ تم کو ڈرنے گھبرانے پریشان ہونے کہ بھئی اگر میں نے 8 سال کی مدت طے کر لی تو ان 8 سالوں میں میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، کتنی زیادتیاں کریں گے، ایسا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ من الصالحین، تم مجھے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے نیک آدمیوں میں سے پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ سننے کے بعد جب یہ ساری باتیں صاف ہو گئی، معاملہ جب جو ہے صفائی کا آ گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا ذالک بینی و بینک، آپ نے فرمایا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان سمجھو پکی طے ہو گئی، پکی ہو گئی. ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پورا کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہیں ہونا چاہیے. میری ان 2 مدتوں میں سے یا 8 سال یا 10 سال میری مرضی. آپ کی شرط تو 8 سال کی ہے، 8 تو پکا. اگر میں نے اپنی مرضی سے اور 2 سال پورا کر لیے تو نہیں، یہ میری مرضی پر انحصار ہے. تو ان دونوں مدتوں میں سے بھی جو بھی مدت میں پوری کر لوں تو پھر اس پر مجھ پہ، اس کے بعد مجھ پہ کوئی زیادتی نہیں ہونا چاہیے. واللہ علی ما نقول وکیل. اور پھر حضرت موسیٰ نے کہا جو کچھ قول قرار پایا ہے ہمارے درمیان میں، جو کچھ باتیں طے ہوئی ہیں، اس پر نگہبان اللہ ہے. اس پر نگہبان کون ہے؟ واللہ علی ما نقول وکیل. ہمارا اللہ اس پر وکیل ہے، گواہ، شاہد. اس پر گواہ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ اس پر نگہبان ہے. یہ ہماری جو دونوں کے بیچ میں، ہمارے درمیان میں جو باتیں طے ہوئی ہیں، ان 2 یعنی کہ 2 خاندانوں کے بیچ میں طے ہونے والی بات پر گواہ میرا اللہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنی طرف سے رضامندی کا اعلان کر دیا، راضی ہونے کا پیغام دے دیا. آگے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آگے کا واقعہ آپ انشاءاللہ آئندہ کل سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اپنے کرم و فضل سے ہمیں نیک توفیق، نیک ہدایت عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما. مولا بلاؤں غاؤں پریشانیوں مصیبتوں حادثوں سے ہماری حفاظت فرما، عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرما. مولا ہمارے ساتھ اے اللہ ساری امت مسلمہ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. اے اللہ انصاف پسندوں کو اس ملک میں حکومت عطا فرما، ظالموں کو حکومتوں سے بے دخل فرما، ظالموں کو حکومتوں سے بے دخل فرما. اے اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ فتنوں سے، فسادوں سے، اے اللہ حادثوں سے، اے اللہ لڑائی جھگڑوں سے، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیے، گنگا جمنا تہذیب کا نمونہ بنائیے. اپنے کرم سے دعاؤں کو قبول فرمائیے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.